بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات مرکزی تعلیمی بورڈ کے آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ اسلامیات جز وقتی مکاتب کے سبق نمبر 64 کے طریقہ تدریس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حمزہ وصل پر مشتمل ہے۔ دیکھیے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس پر کوئی حرکت مثلا زیر، زبر، پیش اور جزم نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے پڑھا جائے گا، لیکن اگر وہ درمیان میں ہو اور اس کے بعد والے حرف پر جزم ہو تو اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، جیسے اقرأ وقرأ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اقرأ، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اقرأ یہاں پر ہم الف کو پڑھ رہے ہیں، لیکن وقرأ، وقرأ میں واو کے بعد الف ہے اور الف کے بعد جو قاف ہے اس کے اوپر کیا لگا ہے؟ جزم لگا ہے۔ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ اگر وہ درمیان میں ہو اور اس کے بعد والے حرف پر جزم ہو، یعنی اگر الف درمیان میں ہو اور اس کے بعد والے حرف پر جزم ہو تو ایسی صورت میں وہ حمزہ وصل ہے، اس کو پڑھا نہیں جائے گا، جیسے وقرأ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اور مثالیں ہیں، ادعو ودعو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم ادعو میں پہلا والا جو الف ہے، حمزہ جو ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن واو کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے جب حمزہ بیچ میں ہو اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو، یعنی اس پر جزم لگا ہو، تو ایسی صورت میں وہ حمزہ وصل بنتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ ایسے اتقو، فتقو، ارکعو، ورکعو، اقرأ وقرأ، اسجد واسجد، انظر فانظر۔ اسی طرح سے اور بھی مشق آپ دیکھیے کہ بورڈ پر بہت سارے مشق ہیں، ہم اس کو بھی بچوں سے بار بار اس کو ریپیٹ کرائیں، بچوں سے پڑھوائیں تو انشاءاللہ بچے اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ جیسے فَادْعُوهُ بِهَا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ۔ اب آپ دیکھیے کہ فَادْعُوهُ بِهَا، اب فَادْعُوهُ میں فا کو ڈائریکٹ ہم دال کے ساتھ ملا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں جو الف ہے یہ حمزہ وصل ہے، وہ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ جب حمزہ بیچ میں ہو اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو تو ایسی صورت میں وہ حمزہ وصل بنتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پوری مثالیں ہیں، یہ مشق بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ہم اچھی طرح سے بچوں کو سمجھائیں، بتائیں اور بورڈ پر مثالیں دے کر کے لکھ کر کے اچھی طرح سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بچے اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے اور اس قاعدے کو بھی اچھی طرح سے پہچان لیں گے کہ کہاں پر حمزہ وصل ہے اور کہاں پر الف زائدہ ہے، کہاں پر یا زائدہ ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بچے اچھی طرح سے بتا سکتا ہے۔ امید ہے کہ سبق نمبر 64 حمزہ وصل جو ہے وہ اچھی طرح سے ہمارے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔